ہیلو ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یوسف رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا ریختہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ بہار کے 11ویں جماعت کا سالانہ امتحان جو کہ 18/3/2026 کو منعقد ہوا تھا، میں اس کو حل کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو آپ میں سے جو بھی بچے اس امتحان کو دیے ہیں تو وہ ضرور ملائیں، اور پورا ملانے کے بعد کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کا نمبر کتنا آ رہا ہے۔ تو ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ کریں۔ تو آئیے بلا تاخیر و تمہید اس سیشن کا آغاز کرتے ہیں کہ یہ آپ دیکھ رہے ہوں جیسا کہ اسکرین پر کہ یہ اینول ایگزامینیشن 2026 ہے نا، یہ جماعت 11ویں ہے، اردو کا پیپر ہے، چاہے وہ سائنس ہو، کامرس ہو، آرٹس ہو، سبوں کے لیے ہے یہ۔ اور 100 معروضی سوالات دیے گئے تھے، جس میں سے 50 بچوں کو حل کرنا تھا۔ تو ہم لوگ پورا 100 ملائیں گے تاکہ آپ کو پورا جو ہے اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ جانکاریاں حاصل ہوتی رہے۔ سوال نمبر 1 ہے کہ مرزا غالب کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے، یعنی آگرہ میں۔ مرزا غالب کی پیدائش آگرہ میں ہوئی۔ سوال نمبر 2 ہے اشفاق اللہ خان نے اپنی پھانسی کے کتنے دن پہلے اپنی ماں کے نام خط لکھا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے، یعنی 4 دن پہلے اپنی والدہ، والد نہیں والدہ کو جو ہے وہ خط لکھا تھا۔ بہرحال اس میں ماں لکھا ہوا ہے، ایک جگہ والد دے دیا تھا، تو 4 دن پہلے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، سوال نمبر 3 ہے کہ اشفاق اللہ خان نے مصیبت و آرام کو کس کی جانب سے تصور کیا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، یعنی اللہ کی جانب سے۔ ظاہر سی بات ہے مصیبت اور آرام دونوں جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 4 ہے، سوال نمبر 4 ہے کہ شامل نصاب ہندو مسلمان ایک قوم ہے، یہ کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے یہ خطبہ ہے، آپشن سی درست ہے۔ سوال نمبر 5 ہے کہ آثار السنادید کس کی تحریر ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے سر سید احمد خان، آپشن سی درست ہے۔ سوال نمبر 6 ہے کہ شامل نصاب روشنی کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے یہ افسانہ ہے منشی پریم چند کا، آپشن سی درست ہے۔ سوال نمبر 7 ہے کہ ان میں سے کون سی کہانی پریم چند کی ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے کفن، آپشن سی، آپشن سی درست ہے۔ سوال نمبر 8 ہے سید محمد محسن کس طرح کے افسانہ نگار تھے؟ تو یہ نفسیاتی افسانہ نگار تھے، آپشن اے درست ہے۔ سوال نمبر 9 ہے افسانہ انوکھی مسکراہٹ کے مرکزی کردار کا نام کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی، یعنی جمنی۔ سوال نمبر 10 ہے کہ ذیل میں کون سی تصنیف طارق چھتاری کی ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے باغ کا دروازہ، آپشن سی درست ہے، باغ کا دروازہ۔ سوال نمبر 11 ہے افسانہ گلوب کس نے لکھا؟ تو اس کا درست جواب ہے طارق چھتاری، آپشن سی درست ہے۔ سوال نمبر 12 ہے کہ افسانہ خوشبو میں کس کی محبت کو اجاگر کیا گیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے، یعنی بھائی بہن کی محبت کو اس میں اجاگر کیا گیا، دکھایا گیا ہے۔ سوال نمبر 13 ہے کہ غزال زیغم کا پہلا افسانوی مجموعہ کون ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی، یعنی ایک ٹکڑا دھوپ کا، یہ غزال زیغم کا افسانوی مجموعہ ہے۔ سوال نمبر 14 ہے کہ تکشی شیو شنکر پلے کی کتاب کون سی ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے یہ دو الگ الگ کتاب ہے، چیمین اور اوکشم، یہ دونوں الگ الگ کتاب ہے لیکن یہاں ایک ساتھ دے دیا گیا ہے، چیمین اور اوکشم، یہ تکشی شیو شنکر پلے کی کتاب ہے۔ سوال نمبر 15 ہے مصنف نے کتے کو مرکزی کردار کیوں بنایا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی، کیونکہ وہ وفادار ہوتا ہے، وفادار ہونے کی وجہ سے انہوں نے مرکزی کردار کتے کو بنایا۔ سوال نمبر 16 ہے سید حامد کی ایک تصنیف کا نام بتائیے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے، قلم و قدم، قلم اور قدم، آپشن اے درست ہے۔ سوال نمبر 17 ہے کہ شامل نصاب شیء لطیف کس صنف میں ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے یہ مضمون ہے، آپشن پی درست ہے۔ سوال نمبر 18 ہے کہ اردو کا پہلا ناول کسے قرار دیا گیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے میرات العروس، جو کہ ڈپٹی نذیر احمد نے اس ناول کو لکھا ہے۔
سوال نمبر 19 ہے کہ رشیدۃ النساء نے تعلیم نسواں کے فروغ کے لیے کس نام سے مدرسہ کھولا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی یعنی مدرسہ اسلامیہ، آپشن سی درست ہے۔ سوال نمبر 20 ہے کہ اپنی ادبی زندگی کا آغاز غضنفر نے کس صنف سے کیا؟ تو اس کا درست جواب ہے ڈرامہ سے۔ ایک ان کا ڈرامہ ہے ہیرا اور کوئلہ، نہ ہیرے اور کوئلے جو ہے ان کا پہلا ڈرامہ ہے، اسی سے جو ہے انہوں نے اپنا ادبی زندگی کا آغاز کیا۔ سوال نمبر 21 ہے کہ شامل نصاب ناول پانی کس کی تخلیق ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے غضنفر، آپشن سی درست ہے غضنفر۔ سوال نمبر 22 ہے انارکلی کی ماں سے اکبر کیا سلوک کرتا ہے؟ انارکلی کی ماں سے اکبر کیا سلوک کرتا ہے؟ تو آپشن بی یعنی بے رحمی کا سلوک کرتا ہے، آپشن بی درست ہے۔ سوال نمبر 23 ہے کہ سید امتیاز علی تاج کہاں پیدا ہوئے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن بی یعنی لاہور میں پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 24 ہے کہ کلیم الدین احمد کی حیثیت کیا تھی؟ تو اس کا درست جواب ہے وہ ناقد تھے، آپشن سی درست ہے ناقد تھے۔ سوال نمبر 25 ہے کہ احمد جمال پاشا کس کالج میں لیکچرر تھے؟ تو اس کا درست جواب ہے ذکیہ آفاق اسلامیہ کالج، آپشن اے درست ہے ذکیہ آفاق اسلامیہ کالج۔ سوال نمبر 26 ہے دہلی پر نادر شاہ کا حملہ کب ہوا؟ تو اس کا درست جواب ہے 1739 عیسوی، آپشن ڈی درست ہے 1739۔ سوال نمبر 27 ہے کہ نذیر اکبر آبادی کا مزار کس شہر میں ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے یعنی آگرہ میں۔ دہلی میں ان کی پیدائش ہوئی یاد رکھیں گے، اور آگرہ میں ان کی وفات ہوئی، اور وہیں جو ہے تاج گنج جگہ ہے وہیں پہ ان کی وفات ہوئی، مزار ہے۔ سوال نمبر 28 ہے کہ حالی اور غالب کی ملاقات کہاں ہوئی؟ تو اس کا درست جواب ہے دہلی میں، آپشن سی درست ہے۔ سوال نمبر 29 ہے کہ سر سید کی فرمائش پر حالی نے کون سی کتاب لکھی؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی یعنی مسدس حالی۔ سوال نمبر 30 ہے علامہ اقبال کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی یعنی سیالکوٹ میں ان کی پیدائش ہوئی۔ سوال نمبر 31 ہے کہ نظم جاوید کے نام کس کی تخلیق ہے؟ نظم جاوید کے نام کس کی تخلیق ہے؟ اس کا درست جواب ہے علامہ اقبال، آپشن اے درست ہے۔ سوال نمبر 32 ہے کہ نور چشم کس کو کہا جاتا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی یعنی بیٹا کو نور چشم کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 33 ہے کہ نظم معرکہ جہیز و دین مہر میں شادی کا بھوت کس کے اوپر سوار تھا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی یعنی باپ کے اوپر بیٹے کی شادی کا جو ہے وہ بھوت سوار تھا، آپشن سی درست ہے۔ سوال نمبر 34 ہے کہ شامل نصاب نظم سفید رات کس کی نظم ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آلوک دھنوا، آپشن ڈی درست ہے۔ سوال نمبر 35 ہے کہ سفید رات نظم کس زبان سے لی گئی ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے یہ ہندی زبان سے لی گئی ہے، آپشن بی درست ہے، آپشن بی درست ہے۔ سوال نمبر 36 ہے عرب کے کس پھل کا تذکرہ نظم سفید رات میں ہے؟ تو جو وہاں کا پھل بہت مشہور ہے وہ ہے کھجور، اور کھجور کا تذکرہ اس میں کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 37 ہے کہ میر کے والد کا نام کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی یعنی محمد علی، میر کے والد کا نام محمد علی تھا، آپشن ڈی درست ہے۔ سوال نمبر 38 ہے کہ میر کے زمانے میں کس نے دہلی کو تباہ کیا؟ اس کا درست جواب ہے نادر شاہ، آپشن اے درست ہے نادر شاہ۔ سوال نمبر 39 ہے کہ آتش کا پورا نام کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے خواجہ حیدر علی آتش، آپشن بی درست ہے۔ سوال نمبر 40 ہے آتش کا انتقال کہاں ہوا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے یعنی لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوا۔ سوال نمبر 41 ہے کہ علم نجوم سے کس اردو شاعر کا تعلق رہا؟ اس کا درست جواب ہے مومن کا، آپشن سی درست ہے، آپشن سی۔ سوال نمبر 42 ہے کہ مومن خان کا خاندانی پیشہ کیا تھا؟ تو اس کا درست جواب ہے طبابت، آپشن بی درست ہے، طبابت کا ان کا خاندانی پیشہ تھا۔ سوال نمبر 43 ہے شاد کو خان بہادر کا خطاب کس سرکار نے دیا تھا؟ تو برطانوی حکومت نے انہیں دیا تھا، یعنی آپشن بی درست ہے، برطانوی حکومت نے انہیں انگریزی حکومت نے جو ہے انہیں خان بہادر کا خطاب سے نوازا تھا۔ سوال نمبر 44 ہے کلیم الدین احمد نے شاد کو کن شعراء کے ساتھ اردو غزل کی تثلیث میں شامل کیا؟ اس کا درست جواب ہے آپشن اے یعنی میر اور غالب، میر اور غالب۔ سوال نمبر 45 ہے کہ شاد عظیم آبادی نے تاریخ بہار کتنے جلدوں میں لکھی ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن سی یعنی 3 جلدوں میں۔
سوال نمبر 46 ہے مجموعہ چراغ چشمتر کس سال شائع ہوا؟ تو اس کا درست جواب ہے 1989، 1989 میں، یعنی آپشن سی درست ہے۔ سوال نمبر 47 ہے مرثیہ عارف کس نے لکھا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی، یعنی مرزا غالب نے لکھا۔ سوال نمبر 48 ہے کہ لفظوں کی بھیگی آنکھیں کس کے لیے لکھی گئی؟ تو اس کا درست جواب ہے بیٹے کے لیے، چونکہ ان کا بیٹا جوان بیٹا جو ہے کا انتقال ہو جاتا ہے، اور اسی لیے جو ہے یہ شخصی مرثیات جو ہے ظفر گورکھپوری نے لکھا تھا۔ سوال نمبر 49 ہے کہ مثنوی سحر البیان کے شاعر کا نام بتائیے؟ تو اس کا درست جواب ہے میر حسن، آپشن اے درست ہے، میر حسن۔ سوال نمبر 50 ہے میر حسن نے کس کی شاگردی اختیار کی؟ تو اس کا درست جواب ہے میر ضیاء الدین، آپشن اے درست ہے۔ سوال نمبر 51 ہے مثنوی سحر البیان میں بادشاہ کو کس بات کا غم تھا؟ تو اس کا درست جواب ہے بے اولاد ہونے کا غم، مانے تخت و تاج تو ان کے پاس تھا، لیکن اولاد سے جو ہے یہ محروم تھا، اس لیے جو ہے بہت زیادہ جو ہے یہ غمگین رہا کرتے تھے۔ سوال نمبر 52 ہے کہ غزل کا پہلا شعر جس میں دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے اسے مطلع کہتے ہیں، آپشن بی درست ہے۔ سوال نمبر 53 ہے کہ جسم کی ضد کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی، یعنی جسم کی ضد روح ہے، روح۔ سوال نمبر 54 ہے کسی کی موت پر جو نظم کہی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے مرثیہ کہا جاتا ہے، آپشن بی درست ہے، اسے مرثیہ کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 55 ہے کہ غزل کس زبان کا لفظ ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی، یعنی عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن اگر یہ سوال کیا جائے کس کے توسط سے، کس کے وسیلے سے اردو میں غزل آئی ہے، تو فارسی کے توسط سے، یہ چیز یاد رکھیں گے۔ سوال نمبر 56 ہے کہ مثلث کے ہر بند میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، یعنی 3 مصرے ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 57 ہے غزل کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ تو یہ سوال ریپیٹ ہو گیا ہے، اور اس کا جواب جو ہے وہ مطلع ہے، آپشن بی درست ہے۔ سوال نمبر 58 ہے کہ غالب کب پیدا ہوئے؟ تو اس کا درست جواب ہے 1797، آپشن اے درست ہے، 1797 عیسوی میں پیدا ہوئے آگرہ میں۔ سوال نمبر 59 ہے کہ غزل عربی کے کس صنف سے ماخوذ ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے قصیدہ، قصیدہ کے تشبیب سے جو ہے وہ غزل نکلی ہے، اسے یاد رکھیں گے۔ سوال نمبر 60 ہے کہ درج ذیل میں کون سا لفظ مذکر ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے باغ، آپشن بی درست ہے، باغ جو ہے یہ مذکر کی مثال ہے، حالانکہ بندوق، افواہ یہ بھی غالباً مذکر ہی ہونا چاہیے، لیکن جبکہ اذان صرف مؤنث ہے۔ بہرحال اس کو جو ہے اس کا آپشن جو ہے ہم لوگ بی جو ہے وہ صحیح مانیں گے۔ سوال نمبر 61 ہے کہ درج ذیل میں کون سا لفظ مؤنث ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے، چونکہ پوشاک جو ہے عربی اردو ڈکشنری میں پوشاک بھی مذکر دیا، لیکن چونکہ یہ ہندی زبان کا لفظ ہے اس لیے جو ہے یہاں پوشاک کو جو ہے وہ مؤنث مانتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 62 ہے کہ خلوت کی ضد کیا ہوگی؟ تو اس کا درست جواب ہے جلوت، آپشن سی درست ہے، خلوت کی ضد جلوت۔ سوال نمبر 63 ہے کہ شرم کا مترادف کیا ہوگا؟ اس کا درست جواب ہے حیا، شرم کا مترادف حیا ہے، آپشن بی درست ہے۔ تو ناظرین کس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ اسی طرح کی ویڈیو، ایجوکیشنل ویڈیو، اسلامک ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ سوال نمبر 64 ہے کہ مرزا اسد اللہ خان غالب میں غالب کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی، یعنی یہ تخلص کی مثال ہے۔ سوال نمبر 65 ہے کہ ناک میں دم کرنا کا مطلب کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن اے، یعنی پریشان کرنا، پریشان کرنا اس کا درست جواب ہے۔ سوال نمبر 66 ہے کہ ایمان کی ضد کیا ہوگی؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی، ایمان کی ضد کفر ہے۔ سوال نمبر 67 ہے کہ عمل کی جمع کیا ہوگی؟ اس کا درست جواب ہے آپشن بی، عمل کی جمع جو ہے وہ اعمال ہے۔ سوال نمبر 68 ہے کہ ہندو مسلمان ایک قوم ہے، کس کا خطبہ ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی، یعنی سر سید احمد خان کا خطبہ ہے، جو آپ کی کتاب میں پہلا چیپٹر ہے۔ سوال نمبر 69 ہے کہ سر سید احمد خان کہاں پیدا ہوئے؟ اس کا درست جواب ہے یہ دہلی میں پیدا ہوئے، آپشن ڈی درست ہے۔
سوال نمبر 70 ہے کہ مرزا غالب کی شادی کس عمر میں ہوئی؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے یعنی 13 برس کی عمر میں۔ 13 برس کی عمر میں مرزا غالب کی شادی ہوتی ہے۔ ان کی اہلیہ کا نام امراؤ بیگم تھا۔ سوال نمبر 71 ہے حالی کے علاوہ کس شاگرد نے غالب کا مرثیہ لکھا تھا؟ تو اس کا درست جواب ہے میر مہدی مجروح، آپشن سی درست ہے۔ سوال نمبر 72 ہے جیل سے والد، والد کے نام نہیں والدہ کے نام، یہی میں وہ جو شروع میں بتایا تھا تو وہ یہی ہے، والد کر دیا ہے اس کو، لیکن یہ اصل میں ہے والدہ، اپنی ماں کے نام پر خط لکھا تھا۔ کہ مکتوب نگار کون ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی یعنی اشفاق اللہ خان۔ سوال نمبر 73 ہے کہ اشفاق اللہ خان کو پھانسی کی سزا کیوں دی گئی؟ اس کا درست جواب ہے خزانہ لوٹنے کی وجہ سے جو ہے انہیں پھانسی دی گئی۔ سوال نمبر 74 ہے کہ اشفاق اللہ خان کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو اس کا درست جواب ہے شاہجہاں پور یو پی، 1900 عیسوی میں جو ہے ان کی پیدائش ہوئی شاہجہاں پور یو پی میں۔ سوال نمبر 75 ہے آئی سی ایس افسر کس سواری سے معائنہ کے لیے نکلا تھا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی یعنی گھوڑے سے جو ہے وہ معائنہ کے لیے نکلا تھا، آپشن سی درست ہے۔ سوال نمبر 76 ہے کہ افسانہ روشنی کے مطابق گڈھے میں کون گرا تھا؟ تو اس کا درست جواب ہے ایک بوڑھا جو ہے شخص وہ گڈھے میں گرا تھا، آپشن بی درست ہے۔ سوال نمبر 77 ہے کہ سید محمد محسن کی سب سے مشہور کہانی کون سی ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے انوکھی مسکراہٹ، جو کہ آپ کے نصاب میں شامل ہے، آپشن بی درست ہے۔ سوال نمبر 78 ہے جمنی کا باپ کیا کرتا تھا؟ تو اس کا درست جواب ہے وہ مجاوری کرتا تھا، قبر کھودتا تھا، آپشن ڈی درست ہے۔ سوال نمبر 79 ہے کہ جمنی کس الزام میں جیل گئی؟ تو اس کا درست جواب ہے قتل کے الزام میں، آپشن اے درست ہے۔ سوال نمبر 80 ہے طارق چھتاری کے پہلے افسانوی مجموعہ کا نام کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی یعنی باغ کا دروازہ، اور باغ کے دروازہ کے نام سے جو ہے ان کا افسانہ بھی ہے جو آپ کے نصاب میں شامل ہے، یاد رکھیں گے۔ سوال نمبر 81 ہے کہ طارق چھتاری کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو اس کا درست جواب ہے بلند شہر چھتاری میں، آپشن ڈی درست ہے۔ سوال نمبر 82 ہے کہ باغ کا دروازہ کا کس ادبی صنف سے تعلق ہے؟ اس کا درست جواب ہے یہ افسانہ ہے، آپشن بی درست ہے۔ سوال نمبر 83 ہے کہ افسانہ خوشبو کا مرکزی کردار کون ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے یعنی پپو۔ سوال نمبر 84 ہے ماں کے مرنے کے بعد پپو کو کس نے پالا پوسا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی یعنی بہن نے اسے پالا اور پوسا۔ سوال نمبر 85 ہے کہ غزال زیغم کی تصنیف خوشبو کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے یہ افسانہ ہے، آپشن بی درست ہے۔ سوال نمبر 86 ہے تکشی شیو شنکر پلے کی تصنیف سیلاب کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے یہ بھی ایک افسانہ ہے، آپشن بی درست ہے۔ سوال نمبر 87 ہے کہ افسانہ سیلاب کے مصنف کون ہے؟ افسانہ سیلاب کے مصنف کون ہیں؟ اس کا درست جواب ہے آپشن سی یعنی تکشی شیو شنکر پلے، آپشن سی درست ہے۔ سوال نمبر 88 ہے کہ سید حامد کس انجمن کے صدر رہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن اے یعنی ترقی اردو، آپشن اے درست ہے۔ سوال نمبر 89 ہے کہ مضمون شیء لطیف کے مصنف کون ہیں؟ اس کا درست جواب ہے سید حامد، آپشن بی درست ہے، آپشن بی درست ہے۔ سوال نمبر 90 ہے کہ اردو کی پہلی خاتون ناول نگار کون ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن سی یعنی رشیدۃ النساء۔ سوال نمبر 91 ہے شامل نصاب اصلاح النساء کس صنف میں ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے یہ ایک ناول ہے، آپشن بی درست ہے۔ سوال نمبر 92 ہے کہ ناول پانی کے مطابق آبیازہ کا ذائقہ کیسا تھا؟ تو اس کا درست جواب ہے ٹھنڈا اور میٹھا، آپشن سی درست ہے۔ سوال نمبر 93 ہے غضنفر کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی یعنی گوپال گنج میں۔ سوال نمبر 94 ہے کہ ڈرامہ انارکلی کے مطابق دل آرام کون تھی؟ تو اس کا درست جواب ہے یہ ایک کنیز تھی، آپشن سی درست ہے۔ سوال نمبر 95 ہے فاتح ہند کے قسمت میں کنیز سے شکست کھانا لکھا تھا، یہ بات کس نے کہی؟ تو اس کا درست جواب ہے یہ شہنشاہ اکبر نے جو ہے یہ بات کہی تھی۔ سوال نمبر 96 ہے کہ جلال کی ضد کیا ہوگی؟ اس کا درست جواب ہے جمال، آپشن اے درست ہے۔ سوال نمبر 97 ہے کہ شاعر اپنے اشعار میں اصلی نام کے علاوہ ایک مختصر نام استعمال کرتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کا درست جواب ہے اسے تخلص کہتے ہیں، آپشن سی درست ہے۔
सवाल नंबर 98 है, मरसिया गालिब किसने लिखा? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए यानी हाली ने। सवाल नंबर 99 है कि ज़फ़र गोरखपुरी का असल नाम क्या था? तो इसका दुरुस्त जवाब है ज़फ़रुद्दीन, ऑप्शन ए दुरुस्त है। सवाल नंबर 100 और आखिरी है कि शाद किस शहर में रहते थे? इसका दुरुस्त जवाब है अज़ीमाबाद। अज़ीमाबाद ही में उनकी पैदाइश हुई। और ये कुल मिला के जो है वो 100 सवालात थे। तो नाज़रीन आप बताएं कि आपका कितना दुरुस्त है, और इसी तरह से जो है वो आंसर की पाने के लिए, चाहे वो नमाज का तरीक़ा हो और दीगर इस्लामियात से जो है रिलेटेड क्वेश्चन आंसर सवाल जवाब पाने के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।